نماز میں ہونے والی کچھ ایسی غلطیاں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں مانی جاتی ہے، اور یہ غلطیاں اکثر و بیشتر لوگ کر لیتے ہیں اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، بلکہ ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز اور قرآن اور دین اسلام کے جو مسائل ہیں ہم اس سے دور ہیں۔ دیکھیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور نماز میں جیسے ہی انہوں نے ثنا پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، اور اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے جب اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے وقت وہ لوگ اپنے جو دامن ہوتا ہے پیچھے کا اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے دامن کو سنبھالا۔ اور یہ عمل اگر کوئی بندہ ایک متواتر کر لے، کوئی ایسا عمل جو عمل کثیر اگر کوئی بندہ کر لے تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز نہیں مانی جاتی ہے۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک رکن میں کوئی جو ارکان ہیں نا نماز کے، ارکان نماز، ان میں سے کوئی ایک رکن میں ایک کام کو 3 سے زائد مرتبہ کہنے کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ مثلا آپ سجدے میں گئے، اب سجدہ کرنا وہ ایک رکن ہے، ٹھیک ہے، تو سجدے میں آپ ہیں اور آپ نے 3 یا 4 مرتبہ کھجلا لیا، ایک ہی جگہ پر 4 مرتبہ آپ نے کھجلا لیا، اور یہ کھجلانا بہت زیادہ کھجلی کی وجہ سے نہ ہو، یا آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا، آپ نے بلا وجہ بہت زیادہ کھانس لیا، تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور کیونکہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ عادت میں آ چکا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تو عمل کثیر ایسے لوگ کرنے لگے ہیں کہ وہ ان کی عادت میں آ چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا فون بجنے لگا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسے ہی اشارے سے بٹن دبا دے اور تاکہ فون کٹ جائے۔ لیکن اگر ایک ہی رکن میں اس نے کئی مرتبہ ایسا کر لیا جس سے انسان یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ نماز میں نہیں ہے، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسی کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ایک رکن میں کچھ ایسے کام کر لیے اور ایک ہی کام کو اتنی مرتبہ کر لیا کہ دوسرا بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہیں، یعنی آپ کی حرکتیں دیکھ کر، آپ کا بار بار کھجلانا دیکھ کر، آپ کا بار بار کسی عمل کو کرنا دیکھ کر، آپ کا بار بار دامن صحیح کرنا یہ دیکھ کر، آپ کا بار بار آستینوں کو اس طرح سے کرنا یہ دیکھ کر، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کیا، وضو کے بعد فوراً ہی ایسے ہی آ کے کھڑے ہو گئے، کوئنیاں کھلی ہوئی ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے پھر نماز میں اس کو سرکاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کوئی بندہ عمل کثیر کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نماز کو دہرائے۔ تو اس لیے ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے جو ہماری نماز کو مقبولیت کے درجے تک پہنچنے ہی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو جو ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع خضوع ہونا بہت ضروری ہے، صرف نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائے یہ کافی ہوگا۔ بعض لوگوں کی نماز ایسی بھی ہوتی ہے کہ فرشتے ان کی نمازوں کو لے کر جاتے ہیں اور آسمان تک نہیں پہنچتے ہیں، اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی نماز سے کوئی مطلب نہیں اور اس کو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو ایسی بھی نماز نہ ہو جو ہمارے لیے بجائے ثواب کے وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے، کیونکہ پھر وہ نماز کا مذاق ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نماز میں چوری نہ کیا کرو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی بندہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو رکوع اور سجود ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، ان کو صحیح سے ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے۔ مثلا کوئی بندہ ابھی رکوع میں تھا اور رکوع سے کھڑا سیدھا نہیں ہو پایا تھا، ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلا گیا، آدھا تھوڑے ہی سا کھڑا ہوا سجدے میں چلا گیا، سجدے سے بندے نے سر اٹھایا، تھوڑا سا اٹھ پایا تھا، صحیح سے بیٹھا بھی نہیں، پھر دوبارہ سے اگلے سجدے میں چلا گیا، تو یہ نماز میں چوری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین چوری سے بچو جو لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ارکان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے۔ تو اس لیے نماز بھی ہماری ایسی ہو جو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت اور نماز کو قبول فرمائے۔